الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج جو میں آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مکہ کی چند زیارت گاہیں۔ حج کا جو پارٹ 6 ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر ہوگا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ویورز، مکہ کی چند زیارت گاہیں۔ قبرستان جنت المعلیٰ میں خاص طور پر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر مزارات کی زیارت، اسی طرح مکان ولادت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مکان خدیجہ الکبریٰ مکان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، مسجد الرایا، مسجد الفتح، مسجد جبل ابو قبیس، مزارات شہداء، شبکیہ، جبل سور، غار ہیرا وغیرہ اور غار ہیرا وغیرہ مقامات متبرکہ کی زیارتوں سے بھی مشرف ہو کہ کعبہ معظمہ میں داخلہ اور 2 رکعت نماز اندر ادا کرنا بھی بڑی سعادت ہے۔ کمال ادب سے آنکھیں جھکائے، لرزتے کانپتے بسم اللہ پڑھ کر دایاں قدم اندر رکھیں، پہلے رکھے اور سامنے کی دیوار تک اتنا بڑھے کہ 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی ہے، پھر حمد الہی اور درود شریف پڑھے اور دعا مانگے، سنتوں اور دیواروں سے چمٹے اور یہاں پہ ہے ستونوں اور دیواروں سے چمٹے اور روتے گڑگڑاتے آنکھیں نیچی کیے واپس چلا آئے۔ مکہ مکرمہ سے روانگی جب رخصت کا ارادہ ہو تو طواف وداع کرے کہ باہر والوں پر یہ طواف واجب ہے، مگر اس طواف میں نہ رمی کرے نہ اصطباء کرے اور اس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی نہ کرے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگے، پھر زمزم شریف کے پاس آ کر خوب سیراب ہو کر پیے اور کچھ بدن پر ڈالے، پھر دروازہ کعبہ کے پاس آ کر چوکھٹ چومے اور قبول حج و زیارت کی اور بار بار حاضری کی دعائیں مانگے اور یہ دعا پڑھے: السائل ببابک یسألک من فضلک ومعروفک ویرجو رحمتک۔ یا اللہ، تیرے دروازے پر سائل تیرے فضل و احسان کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے، پھر ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ سے چمٹے اور خوب روئے، پھر حجر اسود کو بوسہ دے، پھر الٹے پاؤں کعبہ کی طرف منہ کر کے کعبہ مقدسہ کو حسرت سے دیکھتے ہوئے مسجد حرام کے دروازے سے بایاں پاؤں پہلے بڑھا کر نکلے اور کلمہ شہادت اور حمد الہی اور درود شریف دعا کرتے ہوئے روانہ ہو۔ فقرائے مکہ مکرمہ کو حسب توفیق صدقہ اور خیرات دیتے ہوئے سرکار اعظم دربار مدینہ طیبہ کے مقدس سفر کے لیے روانہ ہو جائے۔ حاضری دربار مدینہ منورہ۔ مدینہ طیبہ کی حاضری اور اس مقدس سفر کی مندرجہ ذیل ہدایات پر خاص طور سے دھیان رکھیں۔ نمبر 1، مزار اقدس کی زیارت قریب الواجب ہے۔ محدث ابن عدی نے کامل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ نمبر 2، حاضری میں خاص قبر انور کی زیارت کی نیت کرے، یہاں تک کہ امام ابن الحمام فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ مسجد نبوی کی نیت بھی شریک نہ کریں۔ راستہ میں اس قدر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو کہ ذکر و درود شریف میں غرق ہو جاؤ، اور جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے زیادہ ذوق و شوق بلکہ وجد میں جھوم کر درود شریف پڑھو اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستی میں ڈوب جاؤ۔
نمبر 4، جب حرم مدینہ منورہ آئے تو اگر سواری سے اتر سکو تو پیادہ سر جھکائے روتے ہوئے اور درود شریف پڑھتے ہوئے چلو، اور جب گنبد خزنہ پر نگاہ پڑے تو درود السلام والہانہ جوش اور خروش کے ساتھ پڑھو۔ جب شہر اقدس مدینہ منورہ میں پہنچو تو جلال و جمال محبوب کے تصور میں غرق ہو جاؤ، اور دروازہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے داہنا قدم رکھو اور یہ دعا پڑھو: بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق اللہم افتح لی ابواب رحمتک ورزقنی من زیادت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم ما رزقت اولیاءک واہل طاعتک وانقذنی من النار واغفر لی وارحمنی یا خیر مسئول۔ یہ دعا پڑھیں گے: میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو اللہ نے چاہا۔ نیکی کی طاقت نہیں مگر اللہ سے، اے اللہ سچائی کے ساتھ مجھ کو داخل کر اور سچائی کے ساتھ مجھ کو باہر لے جا۔ الہی تو اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے، آمین۔ اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مجھے وہ نصیب کر جو تو نے اپنے اولیاء اور فرما بردار بندوں کے لیے نصیب کیا، اور مجھے جہنم سے نجات دے اور مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اے بہتر سوال کیے گئے۔ نمبر 5، پھر غسل اور وضو اور تمام ضروریات سے فارغ ہو کر مسواک کر کے خوشبو لگا کر اور سفید صاف کپڑے پہن کر آستانہ مقدسہ کی طرف انتہائی عاجزی اور انکساری اور ادب و احترام کے ساتھ متوجہ ہو، اور روتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پر صلوات السلام عرض کر کے تھوڑا ٹھہرو، گویا تم سرکار سے حاضری کی اجازت طلب کر رہے ہو۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر پہلے دائنا پاؤں رکھ کر سراپا ادب بن کر داخل ہو اور محبوب کے خیال و تصور میں ڈوب جاؤ۔ نیکسٹ، یقین رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے۔ ان کی اور تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی موت صرف وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک آن کے واسطے تھی۔ ان کا انتقال صرف عوام کی نظروں سے چھپا جانا ہے، چنانچہ امام محمد ابن حاج مکی مدخل میں اور امام احمد قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں اور دوسرے ائمہ دین نے فرمایا ہے: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالت اور نیتوں کو اور ان کے دلوں کے خیالات کو خوب جانتے پہچانتے ہیں، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح روشن ہے کہ قطعاً اس میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مصلی پر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد مختصر پڑھے، پھر سجدہ میں گر کر دربار حبیب میں مقبولیت کی دعا مانگے، پھر کمال ادب میں غرق ہو کر گردن جھکائے اور لرزتے کانپتے ندامت سے پسینہ پسینہ ہو کر آنسو بہاتے ہوئے مشرق کی طرف سے مواجہہ عالیہ میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مزار انور پر جلوہ افروز ہیں۔ اس طرف سے تم حاضر ہو گئے تو حضور نگاہ بے کس بے پناہ تمہاری طرف ہوگی، اور یہ سعادت تمہارے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے۔ اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے قبلہ کو پیٹھ اور مزار پر انوار کو منہ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہو، اور نہایت ہی ادب اور وقار کے ساتھ درد انگیز آواز سے اس طرح صلاۃ السلام عرض کرے: الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک و امتک اجمعین۔ اے نبی، آپ پر درود و سلام اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں
اے اللہ عز و جل کے رسول آپ پر سلام، اے اللہ عز و جل کی تمام مخلوق سے بہتر آپ پر سلام، اے گناہ گاروں کے شفاعت کرنے والے آپ پر سلام، آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور آپ کی تمام امت پر سلام۔ استادوں اور دوستوں اور اپنے تمام عزیزوں کی طرف سے بھی سلام عرض کرو اور سب کے لیے بار بار شفاعت کی بھیک مانگو اور بار بار یہ عرض کرو کہ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ اور جو میری اس کتاب کو، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میری اس کتاب کو پڑھے اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ مجھ گناہ گار کی طرف سے بھی سلام عرض کر کے شفاعت کی بھیک مانگے، پھر اپنے داہنے ہاتھ کی طرف ہاتھ بھر ہٹ کر حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرو: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر آپ پر سلام، اے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق آپ پر سلام اور اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ پھر اتنی ہی دور ہٹ کر حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پر جلال چہرے کے سامنے عرض کرو: السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا متمم الاربعین، السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے 40 کا عدد پورا کرنے والے مسلمان آپ پر سلام، اے اسلام اور مسلمانوں کی عزت آپ پر سلام اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں۔ پھر بالشت بھر مغرب کی طرف پلٹو اور حضرت صدیق فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کھڑے ہو کر عرض کرو: السلام علیکما یا خلیفتی یا رسول اللہ، السلام علیکما یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکما یا زحزحی رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسألکما الشفاعت عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیکما وبارک وسلم۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں خلیفہ آپ دونوں پر سلام، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں وزراء آپ دونوں پر سلام، اے رسول اللہ کے پہلو میں آرام کرنے والوں آپ دونوں پر سلام اور اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ آپ دونوں سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہماری شفاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ ان پر اور آپ دونوں پر درود اور برکت اور سلام نازل فرمائے۔ یہ سب حاضریاں مقبولیت دعا کے مقامات ہیں، لہٰذا خوب دعائیں مانگے، پھر ممبر شریف کے پاس دعا کرو اور ستون ابو لبابہ ستون حنانہ کے پاس 2 رکعت پڑھ کر دعاؤں میں مشغول ہو رہو۔ یہاں کی حاضری میں 1 منٹ بھی ضائع نہ کرو، تلاوت، درود شریف اور سلام اور نوافل میں ہمتاً مصروف رہو۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کم از کم ایک روز بھی رکھ لو تو تمہاری خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ پنجگانہ نمازوں کے بعد سلام کے لیے حاضر ہو کر نماز مسجد نبوی میں ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے اس کے لیے دوزخ اور نفاق سے آزادیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز، یہ میں نے آپ کے ساتھ جو مکہ کی زیارت گاہیں ہیں اور مدینہ منورہ کی جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، وہ اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے اور جو بھی غلطی ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔